آج پروگرام میں بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے ہفتے کی افغانستان کی تقریر کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانستان میں امریکی جنرل نکلسن کے بیان کے بعد کہ افغان طالبان کے سربراہان کوئٹہ اور پشاور میں موجود ہیں، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا آج امریکی نیوز ایجنسی بلومبرگ کو دیا گیا انٹرویو سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکی صدر کی نئی افغان پالیسی کامیاب نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی آج طورخم اور چمن کے بارڈرز پر لوگوں کی بڑی تعداد نے احتجاج کیا، جس کے بعد طورخم پر بارڈر بند کرنا پڑا۔ ساتھ ہی خبریں یہ بھی ہیں کہ وزیر اعظم سپٹمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے امریکہ کا دورہ کریں گے۔ ان کے ہمراہ وزیر خارجہ بھی ہوں گے۔ اس کے بعد بات کریں گے چھٹی مردم اور خانہ شماری کی، جس کے ابتدائی نتائج جمعے کو جاری کر دیے گئے ہیں۔ ابتدائی نتائج کے مطابق پاکستان کی آبادی 20.7 کروڑ ہو چکی ہے، جو 1998 کی مردم شماری کے بعد سے 57% بڑھی ہے۔ اپوزیشن کی بیشتر جماعتوں نے نتائج پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے فاروق ستار نے کیا کہا، سنیے۔ ہمیں زندہ لوگوں میں زندوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ 1.40 کروڑ افراد کو صرف کراچی کی آبادی کسی حال میں 3 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ ساتھ ہی پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے بھی نتائج کو مسترد کر دیا ہے۔ بول بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں گلمین سیٹھی۔ میں رشتہ جاوید 0512606028 مارکیٹ پر نمبر ہیں ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو فون دیا جاتا ہے آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا فون ملتے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کرتے اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث۔ آپ چاہیں تو ہم سے سوشل میڈیا پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/بول-بول-پاکستان1۔ ٹویٹ کرنے کے لیے ہمارا ہینڈل ہے بول-بول-پاکستان_، بول-بول-پاکستان@dawn.news.tv پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پہ ڈان نیوز کے چینل پہ آپ اس وقت ہمارا پروگرام براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو گلمین، تھینک یو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تمہارا میں شکر گزار ہوں کہ تم نے مردم شماری والے قصے کو امپورٹنس دی اور فاروق ستار صاحب کی کلپ بھی چلائی۔ ہمارے لیے تمہیں یاد ہوگا کہ جب پوری قوم پاناما کے شور و غوغا میں مصروف تھی تو دہائی مچانا ہم نے شروع کی اس سال کے آغاز میں ہی 30 جنوری سے شروع ہوئے تھے کہ بھائی یہ مردم شماری ہو رہی ہے، اس پہ توجہ دیجئے۔ اور اس کے بعد جہاں تک ہمارا ریکارڈ جو میرے پاس جو جلدی آیا ہے، 6 مارچ کو ہم نے ایک پورا پروگرام ڈیووٹ کیا اس پہ۔ وہ ایم کیو ایم نے پٹیشن کی تھی نا تب سپریم کورٹ میں مردم شماری کے خلاف، انہوں نے کہا پری سینسس ریگنگ ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے پروگرام کیا تھا۔ اچھا، پھر ہم نے 14 اور 15 مارچ کو اوپر تلے یکے بعد دی گئے، اور 22 مارچ کو بھی، یعنی اس پورے پروسیس میں۔ اور تمہیں یاد ہوگا کہ ان دنوں ہمیں ریکارڈ نمبر آف کالز بھی کراچی سے آتے رہے، اور ہم نے کیوں، جیسے آپ کو یاد ہوگا تھوڑے ہی روز پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ گلمین ابھی ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ ایک اتنا ایموشنل ایشو ہوگا کہ اگر اس کو پراپرلی ہینڈل نہ کیا گیا جب یہ مردم شماری کے نتائج آنے ہیں، اور ابھی تو صرف ایک جھلک آئی ہے۔ ہاں یہ تو ابتدائی رزلٹ تو ہم اس میرے بس میں ہوتا تو میں آج کا پورا پروگرام بھی جو میں نے یعنی پروگرام کے ریفرنسز دیے ان کی طرح اسی موضوع پر ڈیووٹ کرتے، لیکن بہرحال امریکہ کی جو نام نہاد نئی پالیسی آئی ہے اس کی اپنی امپورٹنس ہے۔ اس حوالے سے مجھے عرض صرف اتنا کرنا ہے کہ صحافت میں ایک چیز ہوتی ہے سپن، وہ ہر جگہ ہوتی ہے۔ ابھی جیسے آج ہی ڈوکلم، وہ بھوٹان کے قریب سرحدی علاقے میں بھارت اور چین میں بہت دنوں سے ایک ٹینشن چل رہی تھی، ان کے فوجی ایک دوسرے پہ پتھر بھی مار رہے تھے، شکر ہے گولیاں نہیں تھیں۔ تو آج ان دونوں نے کو وڈرا کیا ہے۔ اگر آپ چین کی وزارت خارجہ کی وہ پڑھیں گی تو اس سے انٹرپریٹ ہوگا، اس طرح ساؤنڈ کرے گا کہ جیسے چین کا پوائنٹ آف ویو رائٹ یعنی پریویل کر گیا۔ بھارت کی پڑھو گی بالکل، تو اس میں یوں ہوگا کہ جی ہم تو ہمارا اصولی موقف مان لیا گیا،
ظاہر ہے سب اپنی اپنے لیے اسپن. اب انہوں نے یہ کہا, اس کے بعد ان دونوں ممالک کے جو صحافی ہیں وہ یہ کوشش کریں گے ہم جیت گئے, ہم جیت گئے, ہم جیت گئے. رائٹ. تو یہ تو ہوئی اسپن. اسپن میں اور بڑک میں بہت فرق ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. رائٹ. اسپن میں اور بڑک میں یہ فرق ہوتا ہے. یہ ذرا تھوڑا سا ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ٹرمپ نے اپنی تقریر کرنے سے پہلے ہمیں قطعاً اعتماد میں نہیں لیا, اور جو تقریر کی اس میں کوئی ایسا گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ جس پہ آدمی کہے کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے. اب اس کا مناسب فورم یہ تھا کہ ہماری قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, سیاسی اور عسکری قیادت بیٹھی, اور میں اس دن ہم نے اس کا تجزیہ کر کے کہا تھا کہ بھائی سفارتکاری کی زبان میں جب آپ اپنی سٹیٹمنٹ مشترکہ اعلامیہ کو شروع اس سے کرتے ہیں کہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹڈ, قطعی طور پر مسترد, رائٹ, تو یہ بہت سخت لہجہ اور زبان ہوتی ہے. اب ان کی ایلس آنا چاہ رہی تھی, ان کو بھی روکا گیا. اس کے بعد اسی ہفتے یعنی آج آنا چاہ رہی تھی ایلس, بلکہ اس سے پہلے ہمارے وزیر خارجہ اصولی طور پر یہ طے تھا تقریباً کہ 25 اگست کو وہ وہاں ہوں گے. رائٹ. وہ نہیں گئے, مؤخر کیا. ایلس آج یہاں آنا چاہ رہی تھی, انہیں کہا گیا جی تھینک یو ویسے بھی. اچھا, اس کے بعد اسی ہفتے نیشنل سیکیورٹی, یہ جو افغانستان کی پالیسی بنی ہے, اس میں ہڈسن ایک انسٹیٹیوٹ ہے, اس میں تھنک ٹینک ہے. تو لیسا کرٹس جو ہیں, جی لیسا کرٹس نے اپنے کیریئر کا آغاز پاکستان سے کیا تھا ایز 3rd سیکرٹری, ویری ینگ آفیسر تھی. رائٹ. ٹھیک ہے. کشمیر اس کا اسپیشل فوکس رہا ہے تھرو آؤٹ. پھر وزارت خارجہ چھوڑ کر وہ تھنک ٹینکنگ میں چلی گئی. تو ہڈسن انسٹیٹیوٹ کی طرف سے اس نے بیٹھ کر ایک بڑا پیپر لکھا تھا, جس کی وجہ سے لوگ خواہ کا حسین حقانی کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ جیسے کہ ٹرمپ نے یہ پوری تقریر حسین حقانی نے لکھی ہے. رائٹ. حالانکہ ہڈسن انسٹیٹیوٹ کا انپٹ رہا ہے وہ, اس میں لیسا کرٹس. ارے بھائی اسی کا نہیں, سب سے بڑی بات یہ جنرل میٹرس اور میتھ ماسٹر. رائٹ. ٹو بی فیئر, I mean forget it. رائٹ, اٹ از اینی وے, بٹ یہ جو خاتون ہیں یہ اب ڈائریکٹر ہیں, اور پالیسی سرکلز میں کرتی دھرتی ہے نا. نہیں, اب تو وہ باقاعدہ بھائی میک ماسٹر کے دفتر میں باقاعدہ اب وہ ملازم ہے امریکی حکومت کی, وائٹ ہاؤس میں کام کرتی ہے, اور ڈائریکٹر ہے وہ ساؤتھ ایشیا کی اور افغانستان کی. وہ اس نے آنا تھا, اس کو بھی روک دیا. کیوں بھائی؟ آپ نے تو اب اپنی پالیسی جو تھی ہمیں لیے بغیر اعلان کر دی. اب ہمارے وزیر خارجہ وہاں پہ جا کے کیا کریں؟ اس وقت ایلس آتی, لسا آتی, تو وہ کیا کرتے کہ ان کا صدر تقریر کر چکا ہے, ان کے ہاتھ میں نہیں بیوی ایک وش لسٹ ہوتی. نو پلیز یعنی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی ہمارے صدر صاحب نے یہ تقریر کی ہے, اس کی روشنی میں برائے مہربانی مندرجہ ذیل اقدامات دیجیے. تو لہٰذا ایکسکیوز می, تھینک یو ویری مچ, وش لسٹ لے کے مت آئے. مطلب ٹھیک ہے, یہ بات سمجھنے کی ہے. اس سے روکا گیا. اب یہ ہے کہ مین وائل ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے تھے سعودی عرب. مجھے شبہ ہے کہ سعودی عرب سے ہمیں اس طرح کا کوئی تھاپڑا یا انکریجمنٹ نہیں ملی ہے جو ہم جس کی توقع کر رہے تھے. اچھا, اب ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو ہے وہ چین اور روس جانا چاہ رہے ہیں, اگین امپورٹنٹ. اور میرا خیال ہے کہ ان دنوں ساتھ کوشش ہوگی کہ کسی طرح ایران کو بھی اگر ہم ساؤنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی. میرے تک اطلاع یہ ہے کہ ہم شاید کوشش کریں گے کہ چین جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے امریکہ کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ آپ نے بہت ایکسٹریمسٹ پوزیشن لی ہے اور آپ جو ہے یہ زیادتی کر رہے ہیں. اچھا. اور مجھے تک جو اطلاع ملی تھی اس کی تھوڑی سی کنفرمیشن آج کی ڈیولپمنٹ سے ہوتی ہے. بھی چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں کہ آج انڈیا کے ساتھ ان کا رائٹ تو ایک انڈیا کے محاذ پر تھوڑا بہت ایک ٹروس کا وڈرال کی ایک گڈ ول والی بات بنی,
اور پھر ساتھ ہی اب سپیس بنتی ہے رائٹ کہ یار کچھ یعنی کہ تھوڑا سا مت کرو. اس دوران وزیر اعظم عباسی صاحب کو جانا ہی جانا تھا اور یہ امریکہ کے دورے پر نہیں جایا جاتا. نہیں یونائٹڈ یہ آپ یونائٹڈ نیشن کا ستمبر کے دوسری منگل کو جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہو جاتا ہے جس میں جاتے ہیں ورلڈ لیڈرز, جس سے ورلڈ لیڈرز جاتے ہیں. ایران جس کے ساتھ امریکہ کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں اس کے تمام صدور بھی اس اجلاس میں جاتے ہیں کیونکہ وہ یونائٹڈ نیشنز کی ایونٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ بیسیکلی امریکی حکومت سے تو نہیں ملنے جا رہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے, وہ دورہ امریکہ نہیں ہوتا. بالکل. اب اس دوران اگر کوئی بیک ڈور ڈیولپمنٹ سے کوئی بات بن گئی ہو تو یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ امریکی صدر جو ہے وہ جو پہلا اجلاس ہوتا ہے اس سے وہ اناگرل سپیچ وہ کرتا ہے ہوسٹ کنٹری کے طور پر, ایک ایڈوانٹیج سپر پاور وغیرہ وغیرہ, وہ بھی اس میں شامل ہے. اب کوئی پتہ نہیں کہ یہ کم بخت مارا ٹرمپ کے کہ نو آئی ڈونٹ وانا گو دیئر. ہاں ویسے واقعی یونائٹڈ نیشن سے اس کو کوئی خاص محبت نہیں ہے. یو نیور نو. لیکن چونکہ نیو یارک کا رہنے والا ہے, وہاں اس کا ہوٹل بھی ہے اور بہت سارے مندوبین اب اس ہوٹل میں بھی ٹھہر رہے ہوں گے, تو سوچا ہوگا یار چلو اپنے کاروبار کے لیے اپنے ہوٹل کے لیے ہی چلا جاؤں وہاں پہ. نہیں یو نیور نو وہ کیا کہا جا سکتا ہے. اس میں اگر کوئی سائیڈ لائن پہ وزیر اعظم صاحب کی میٹنگ اگر ٹرمپ سے نہیں وزیر دفاع سے, یہ وہ کتنے سالوں سے نصرت صاحب ہر دفعہ جب بھی پاکستان کا وزیر اعظم جاتا ہے ہم کہتے ہیں کوئی سائیڈ لائن میٹنگ اور پھر کچھ بھی نہیں ہوتا, واپس وہی 2-4 انہی لوگوں سے مل کے آ جاتے ہیں واپس. مجھے یاد ہے پچھلے سال بھی جب پرائم منسٹر نواز شریف تھے اس وقت تب بھی ہم یہ بات کر رہے تھے, تب بھی کوئی سائیڈ لائن میٹنگ نہیں ہوئی. اس سے پچھلے سال بھی ہم یہی بات کر رہے تھے, تب بھی کوئی سائیڈ لائن میٹنگ. جان کیری سے تو ملے تھے نا, جان کیری سے ملے تھے نا لاسٹ ایئر. تو اوباما ایڈمنسٹریشن جانے والی تھی, ان کی کیا ایسی وہ مطلب. اس کے بعد یو تھنک ٹرمپ ملے گا ہمارے وزیر اعظم سے؟ نہیں کہہ رہا ہوں, مطلب مشکل ہے نا. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا, ارے بھیا میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا, لیکن امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن مجھے اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ موجودہ جو افغان پالیسی ہے اس میں زیادہ رول چین کا. امریکی وزیر دفاع جو امریکہ نے بنایا, اچھا جو جنرل ہے, وہ جنرل میٹس اور قومی سلامتی امور کا مشیر جنرل میک ماسٹر, ان دونوں تک بات چیت ہونا شاید یعنی ان کے وزیر خارجہ سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کو کہا جائے. اب اس کے لیے کوشش کی جائے کہ جب یہ بریگیڈیئر جنرل تھا میٹس اور یہ لینڈ کیا پسنی, تو اس کے کوئی نہ کوئی تو کوآرڈینیٹنگ آفیسر ہوں گے نا ہمارے. انہیں ڈھونڈتے ہیں, انہیں بھیجتے ہیں, کہتے ہیں یار کو تم نے اس زمانے میں ہیلو آئی ڈی رکھی, اس سے تو ذرا گفتگو کرو. یہ وہ بہرحال اس کے بعد ہم پھر فوکس کریں گے وہی مردم شماری. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو. اچھا بی بی, ابھی ہمارے بہت ایک ریگولر دیکھنے والے ہیں منیف بخاری صاحب, بہت وہ غور سے دیکھتے ہیں. انہیں ان کا خیال ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اچھا کس چیز میں؟ ضرورت سے زیادہ اپنی یاداشت پہ, کیونکہ اب بہرحال میں بوڑھا ہو رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہڈسن نہیں ہیریٹیج فاؤنڈیشن, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ ہڈسن انسٹیٹیوٹ سے شائع ہوئی تھی. ہاں باس, اس کا یہ حسین حقانی صاحب کے ساتھ انہوں نے کو آتھر کیا تھا ایک پیپر, اس کا نام تھا نیو یو ایس اپروچ ٹو پاکستان انفورسنگ ایڈ کنڈیشنز وداؤٹ کٹنگ ٹائز. 6 فروری 2016 تو اس کا مطلب ہے 6 فروری 2016 ہیریٹیج میں بھی یہ کبھی ریسرچ فیلو ہوتی تھی میرے خیال میں, ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں بھی, لیکن یہ پیپر ہڈسن میں, پیپر جو ہے وہ جو ہڈسن کے لیے وہ بھی جو نئی اسٹریٹجی کے بارے میں, یہ اس پہ بہت اس سے ثابت ہوا کہ ابھی بھی مجھے تمہاری طرح یہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. چلے اللہ کا نہیں, ٹھیک, آپ کی یادداشت اچھی ہے, ورنہ میرا تو ہاں نہیں, ابھی تک تو مجھے یہی گمان تھا. لیکن یہ خاتون جو ہیں ظاہر ہے کہ کافی عرصہ ہیریٹیج فاؤنڈیشن کرتی رہی ہیں, بٹ آئی واز ریفرنگ ٹو دس پرٹیکولر رپورٹ جو کہ کافی جس کی ریفلیکشن اس کی تقریر میں ہے. اس پیپر کا چرچا بھی بہت ہوا تھا نا جب یہ آیا تھا, کیونکہ اس میں اور بھی لوگوں نے کیے تھے وہ یوزول سسپیکٹس قسم کے, اور یعنی ایک وہ خاتون ہے کوئی یعنی فیئر شیئر, اور اس نے بھی کرسٹین فیئر, جی وہ بڑی محبت ہے ہمارے ملک سے. وہ اب چھوڑو اس کو,
یہ موضوع ابھی بہت دنوں تک ہمارے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے. مجھے جو ہے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ہم ماشاءاللہ عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت بنتے ہیں. ہمیں تل ملا جاتے ہیں جب دنیا ہمیں کہتی ہے کہ ہم فیلڈ سٹیٹ ہیں، جی ایسے ہی ہیں. جو ریاست یہ نہ طے کر سکے کہ اس کے باشندے کتنے ہیں، شہری کتنے ہیں، وہ کس منہ سے اپنے آپ کو جدید ریاست کہہ سکتی ہے؟ خیر صاحب، سپریم کورٹ سے شکایات بے تحاشا ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی مانیں کہ جیسے کیسے بھی صحیح بلدیاتی انتخابات انفورس کیے تو کس نے کیے؟ عوام کے نمائندوں پر. سپریم کورٹ نہیں ورنہ کبھی بھی. اور اس نام نہاد جدید ترین ریاست کے اوپر یہ کہ بھائی بندے تو گن لو کتنے ہو. ہاں یہ بھی سپریم کورٹ کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ آپ کو ٹیکنیکلی ہر 10ویں سال خود بخود یہ آٹومیٹکلی 10 سال لیٹ تھا سینسس ہمارا. کیوں؟ سیاستدان گھبراتے ہیں کہ یار جب حقائق سامنے آئیں گے تو ہم کیسے ڈیل کریں گے. اب وہی ہو رہا. اب میں کیوں ان دنوں یہ ایک دم سے بار بار تفصیل سے پروگرام کر رہا تھا، اور آپ کو یاد ہے کہ ہمیں 99% ان دنوں جو ٹیلی فون تھے زیادہ تک کراچی سے آئے کہ جی ہمارے سامنے والے گھر میں وہ آ گئے، ہماری طرف نہیں آئے. میں نے کہا سر وہ بلاکس کا مسئلہ ہوگا، پھر یہ کہ وقفوں سے کر رہے ہیں. اچھا، انہی دنوں سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بھی شکوے شکایات شروع کر دیے تھے. اچھا، اب ہونا ایک تو براڈ چلیں جی. دیکھیے ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے. 22 اگست کے بعد سے وہ ووٹ بینک جو 1988 سے اپنے جلوے دکھاتا چلا گیا ہے وہ تتر بتر ہو گیا. پہلے اس کو اچکنے کی کوشش کی وہ کمال صاحب نے، وہ نہیں بنی بات. وہ ماشاءاللہ وہ یعنی کہ خطاب ہی ایسا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ ووٹ تم نے یعنی ووٹ بینک لینا ہے، تم نے نازم آباد کی گلیوں سے جا کے ڈیفنس کے بغلے میں پریس کانفرنس کر کے ماں بہن کر رہے ہو تو چھوڑو نا یار، اس طرح کام نہیں ہوتا. اچھا، دری اسنا وہ کوشش ہوئی کہ یار یہ تینوں اکٹھے ہو جائیں ابھی حال ہی میں. اچھا، اب جب یہ بکھرے رہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا خاص طور پر پی ٹی آئی کہ جس کی 2013 میں بہت اچھی پرفارمنس تھی اور وہ یہ میسج کے ساتھ جا سکتی تھی بار 2013 سے انہیں 4 حلقے دھرنا کرپشن بڑھ گئی. ہاں کراچی میں انہوں نے کوئی اپنی جو زیادہ تر جو ایم کیو ایم کے نام سے جو لوگ رہ گئے ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان کی صورت فاروق ستار کے پاس. ٹھیک ہے، لیکن فاروق ستار کے پاس اس وقت مسئلہ یہ ہے موصوف کہ ان کے پاس کوئی ایموشنل ایشو نہیں. باس کم آن، کیا مطلب آپ کو لگ رہا ہے یہ اس لیے اٹھا رہے ہیں؟ انہوں نے کب کی پٹیشن کی ہوئی ہے، تب تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا. یہ ایموشنل ایشو ہے. 15 ملین پیپل کراچی میں ہضم ہی نہیں ہوتی بات، آپ کہہ رہے ہیں ایموشنل ایشو ہے. جب آپ یہ کہیں کہ میرا 1.5 کروڑ آدمی گنا ہی نہیں گیا. جی تو پیپلز پارٹی تو اس ووٹ بینک کو لے نہیں کر رہی ہے. کراچی سے کال آ گئی، یہی تو جی السلام علیکم جی، کراچی سے جی کال. ہلو، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھاک. میں ایکچولی آپ کا جو آج کا کرنٹ ٹاپک چل رہا تھا اس کے بارے میں ہی تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا. جی جی، کہ ہمارے کنٹری میں جس طرح مطلب جنرلی مطلب ایک تو مردم شماری ہوتی نہیں ہے، 10 سال بعد مردم شماری اس سے دیکھیں ہم نے اپنی ہر چیز کی پلاننگ جو ہے وہ اس کے بارے میں کرنی ہوتی ہے کہ مطلب جب آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ مطلب آپ کے کیا کیا وسائل ہیں، آپ کے کتنے گھر ہیں، آپ کے کتنے لوگ ہیں، آپ کے کتنے لوگوں کے لیے چاہیے، کتنے لوگوں کے لیے چاہیے، تو آپ لیکن آپ اس چیز کا پہل ایک چیز کو تو مطلب آپ لینا کہ پہل آپ ہم کریڈٹ نہیں دیتے. ہم ہر چیز میں ہر جگہ مطلب جو ہے پولیٹیکل گورنمنٹس کو بہرحال ہم مطلب بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جب بھی مردم شماری ہوئی ہیں تو یہ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہوئی ہے. بے شک سپریم کورٹ نے انفورس کروائی. جی جی، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں جی. آخری مرتبہ بھی جو ہوئی تھی وہ 1998 ہوئی تھی. اتفاق سے اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. اب اس کے بعد نہیں ہو پائی، اس کی بھی وجوہات جو بات چلیں ارے بریک
चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सेंसस की हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहेगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा, अब मैं आपसे जो अर्ज करता हूँ ना, आप ये कहती हैं ना कि इमोशनल इशू होता है, ये इमोशनल इशू इसलिए होता है, बस आप उसको एक वोट बैंक तक महदूद कर रहे हैं ना, कि शायद उनको इसलिए मसला है कि वो कह रहे हैं जी मुहाजिर कम गिने गए उर्दू बोलने वाले जो, दैट्स इट। ये तो एक अलग बात है। आबादी शहर की बताई जा रही है 14.9 मिलियन लोग, जो कि फ्रॉम 1998 जब 9 मिलियन लोग थे और अब 5 मिलियन लोग बढ़ गए हैं सिर्फ कराची में इन 20 years, whereas in the same period of time Lahore has more than doubled. How is that possible? बगैर किसी इंफॉर्मेशन के इस वक्त बस ये कि it makes no sense। इससे यूनाइटेड नेशंस ने पिछले साल अपनी अप्रोक्सीमेट दिए थे, कराची वाज द 12th मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड। यूएन की फिगर्स के मुताबिक 17 मिलियन लोग हैं कराची में, तो हमारी मर्दमशुमारी कैसे तो 17 मिलियन कितने बनते हैं यूएन के फिगर के मुताबिक? 17 मिलियन एंड पाकिस्तान सेंसस सेज 14 मिलियन। हाउ इज दैट पॉसिबल? अच्छा, आप मतलब और भी बहुत सारे शहर हैं, लेकिन चले मतलब समझ नहीं आता। आइए पहले बुनियादी बात इस पे आइए, तो पंजाब की तो ओवरऑल ग्रोथ रेट कम हुई है। हाँ, यस डेफिनेटली। अच्छा, हाँ, लेकिन अर्बन पॉपुलेशन बढ़ी है ना। चले ठीक है। बीबी, मैं एक कराची से कॉल, चूंकि मसला ज्यादा कराची से आ रहा है, शायद वो हमें इस बारे में गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम साहब, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी। साहब, मर्दमशुमारी के मुतालिक जो आप बात डिस्कस कर रहे हैं, देखिए इसका एक वाहिद हल है कि हमारे यहाँ या तो ये चारों सूबे खत्म करके एक पाकिस्तान बना दें या 25 सूबे कर दें, और जब 25 सूबे बना देंगे तो खुद ब खुद ये ईमानदारी से खुद हर सूबा ईमानदारी से मर्दमशुमारी करवा लेगा, जब वरना इसमें कभी भी मसले का हल नहीं होगा। ये हल ही यही है कि पाकिस्तान में 25 सूबे बन जाए, यूनाइट भी हो जाएगा, मजबूत भी हो जाएगा। ये मेरा सवाल। अच्छा सर, लेकिन इससे पहले 1 यूनिट बना था ना, याद है ना? 25 सूबे तो नहीं बने थे ना बॉस? नहीं, तो उसमें डिविजन्स थे ना। मतलब मकसद है कि 25 सूबे तो कोई एक इतना बड़ा ही नहीं होगा कि इतना मसला बन जाए ना। मतलब आज ये बात इतनी सादा नहीं है ना। यही मैं आपसे, जब मैं जज्बात की बात करता हूँ, अब आपको ये बात बहुत, मैंने कितने दिन पहले आपको कहा जी कि वो सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं, डिविजन्स की बातें हो रही हैं, इसको कैसे वहाँ पे रीड किया जाएगा? क्या सबसे बड़ा बर्निंग इशू है? 1 यूनिट के खिलाफ क्या था? कि मतलब सब उसमें एक जैसे हो गए थे, और क्या था? ऐसे नहीं था ना। फिर क्या था? वो ये था कि मैं हिस्टोरिकली सिंध था, हाँ, मुझसे मेरी शनाख्त छीन ली राइट, गई, वही ना, ये था। सबको कर दिया यू आर जस्ट अब द सेम। इतना लड़ झगड़ के एक सूबे ने अपना नाम लिया खैबर पख्तूनख्वा कि जी हमने अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट की। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में जब बात करता हूँ, फिर आप कहती हैं कि ये जज्बाती इशू नहीं होते हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ 15 मिलियन से कम पॉपुलेशन नहीं समझ आती। मैं वही कह रहा हूँ कि एक हमारा परसेप्शन हो गया, अब इसको रिजॉल्व करने का तरीका है ना, इसमें साथ हर टीम के साथ आर्मी की मॉनिटरिंग रखी, कराची में एपेक्स कमेटी है, उसके सामने कितनी मर्तबा फारूक सत्तार साहब शिकायत लेकर गए। बस सुप्रीम कोर्ट चले गए थे ना वो, इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट पनामा में बिजी हो गया। चले, राइट। मुराद अली शाह साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो कभी एपेक्स कमेटी में जाते हैं? जाते ही होंगे ना। जाते ही होंगे। चीफ मिनिस्टर है, कितनी मर्तबा उठाया उन्होंने, कितनी मर्तबा साबिका वज़ीर आज़म को लिखा। किसी ने उस वक्त नहीं उठाया डजंट मीन के बाद अरे भैया, एक सीधी सी बात है, आप ऑलरेडी ओवर यानी काउंटेड हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे ये यूं चेक होता है, यूं ऐसे। 1 मिनट, कराची से कॉल ले लेने तो मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी नुसरत साहब। जी भैया। जी, मैं खैर महमूद बात कर रहा हूँ। जी भैया। जनाब, मुझे आपसे ये मर्दमशुमारी के बारे में ही थोड़ा सा लेने थे आपसे, और थोड़ी सी मतलब डिस्कस करना था कि ये जो कराची में इतराजात आ रहे हैं बहुत ज्यादा, और हमारे जो मुल्क में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इसके बारे में ये था कि हमारे ये जो मर्दमशुमारी का जो पूरा का पूरा अमल है, इसको हम वेरीफाइएबल नहीं बना सकते। हम मतलब हम किस दुनिया में रह रहे हैं, हम मतलब जो है तो मैं वही तो कह रहा था करते हैं। हम ये जो जितना भी डेटा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वेरीफाइएबल के। मैं आपको देखिए ना,
مراد علی شاہ صاحب ان دنوں ایک بہت عمدہ بات کر رہے تھے, کاش کہ اس پہ توجہ دی ہوتی کسی نے, اور کاش کہ شاہ صاحب نے خود چیف منسٹر نے اس بات کو سیریسلی پرسو کیا ہوتا اور ان کے خورشید شاہ صاحب یہاں اسمبلی میں پرسو کر رہے ہوتے. وہ صرف یہ بات کہتے تھے کہ جی جہاں جاتی ہے ٹیم, آپ نے وہ کیا نا, اسی فارم کی ایک کاپی اس گھر والے کو دے دیں. بالکل ٹھیک ہے, that would have helped. ویری ویلڈ. جی کراچی سے کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم صاحب, گلبین ہے, آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک جی فرمائیے سر. جی سر, میں کراچی سے بول رہا ہوں اور میں عدنان میرا نام ہے. میں آپ سے بیسکلی سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں پولیٹیکلی افیلیٹڈ آدمی نہیں ہوں, اور میں بات پیشہ کے حساب سے کرنی تھی کہ دیکھیے کے اندر آبادی 140 ملین 40 لاکھ, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب اس کے اوپر ہم کیا بات کریں, مطلب ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں کراچی والوں کو. لیکن بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی کہ اگر آپ نے پولیٹیکل سسٹم اسٹرانگ کرنا ہے بھائی, تو آپ اپنی چیزیں اسٹرانگ کرنی ہے. آپ آنکھ سے بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے. جی وہ صحیح. آپ دیکھیے ابھی دیکھیے بنیادی طور پر یہ کہ کاؤنٹنگ کا مسئلہ جو ہے, میں جو بات اس پہ ذرا رہی ہے نا, میرا رونا یہ ہے کہ جب پورا پروسیس رہا, کتنی مرتبہ آپ نے اس کو, یعنی کہ میں 2% کا صحافی, میں بجائے پناما کی میں ریٹنگز کے پیچھے بھاگنے کے, میں نے گنوایا نا کتنی مرتبہ شور مچاتا رہا. 6-7 پروگرام تو کیے ہم نے اس کے اوپر کیے نا. اب یہ جو شور مچا رہے ہیں, انہوں نے کتنی مرتبہ ایجیٹیٹ کیا اس That doesn't prevent them from شور مچائیں. It does. کیوں نصرت صاحب؟ نہیں کہ جب ہو گیا تو اب اس کو کیش کرو. یہ فراڈ ہے. This is not political attitude. یہ 2 نمبری ہے. چلیں نہیں تو کیا کر رہے تھے پھر؟ اچھا بریک لینی ہے باس, ہمیں بریک لینی ہے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جذبے کو پہلے نہیں مچایا شور ڈزنٹ مین کہ بعد میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ غلط ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اچھا چلے بریک. بہرحال وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان. سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے نا, میں بار بار آپ کو اس پروگرام میں کہتا رہتا ہوں کہ ایک حقائق ہوتے ہیں ٹھوس, ایک ہوتا ہے پرسپشن. رائٹ. ہمارے ہاں بنتا رہتا ہے کہ جی کراچی پاکستان کا آلریڈی بڑا شہر تھا, جس آدمی کو پاکستان کی کسی بھی خطے میں جگہ نہیں ملتی وہ کراچی چلا جاتا ہے. اس کے بعد جی سوات آپریشن ہوا, لوگ کراچی چلے گئے. سندھ میں فلڈ آیا, سندھ میں فلڈ آیا, لوگ چلے گئے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ یعنی یہ جو قبائلی علاقے ہیں ان میں آپریشنز ہوئے, اس سے پہلے طالبان تھے, لوگ وہاں چلے گئے. تو بھائی اتنا زیادہ جب انفلکس ہوا جس پہ لوگ شور مچاتے رہے, اب اس میں ہم کچھ باتیں بھول جاتے ہیں کہ ریورس مائگریشن بھی تو ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی. اچھا اب یہ کہ آپ کہاں جاتے ہو جہاں پر اپارچونٹی ہو, لا اینڈ آرڈر ہو مناسب, وہیں جاؤ گی. اگر پورے 6 پنجاب سے بھی مائگریشن ہو رہی تھی کراچی میں, اگر آپ شور کیے بجتا رہے ٹی وی پہ, ٹارگٹ کلنگ, بھتہ خوری, شہر حلقوں میں ڈیوائیڈڈ ہے یا نہیں؟ That's one factor. اچھا آپ کو کیا کسی نے کبھی یہ کیا ہے ابھی تک کوانٹیفائی کہ کراچی سے انٹرنل مائگریشن حیدرآباد کتنی ہوئی؟ آئی ہوپ اس میں پتا چلے نا. وہی نہ تو اس کو. اچھا اب اس میں ہمیں کیا پتا کہ کراچی انہوں نے کہاں سے کہاں تک اس کے ٹیریٹری کیا ڈیفائن کیا ہے؟ لائک ملیر, آپ کے خیال میں ملیر کراچی میں ہے یا نہیں؟ I would imagine so, boss. اچھا ملیر کے فگر اس میں شامل نہیں ہے. ہاں کیوں نہیں ہے؟ ملیر is considered a different district. That's what People's Party was saying. Why is it not part of? Why? ملیر واز نیور پارٹ آف کراچی. اس کو تو قائد اعظم پاکستان کا دارالخلافہ بنانا چاہتے تھے, یہ پتا ہے آپ کو؟ نہیں, دارالخلافہ والی بات تو نہیں پتا. ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو. صحیح. کیونکہ کراچی کے لیے ایوب کھوڑوں سے جھگڑا کیا تھا, وہ یہ کہتا تھا کہ نہیں یہ سندھ کا ہے, میں نہیں دوں گا کراچی. کراچی سے کال. السلام علیکم. میں نے کہا یہ ملیر لے لیتے ہیں, وہاں بنائیں گے. جی ہلو. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہلو فرمائیے سر. نصرت صاحب میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, آصف اقبال میرا نام ہے. ایم کیو ایم کا ووٹر ہوں, اور ایم کیو ایم جس طریقے سے ابھی یہ پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے اگینسٹ دی سینسس,
تو سر ایک بہت مشہور اور ایک بہت گورنمنٹ صحافی ہونے کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے سینسس کے بارے میں؟ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پر یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ 1.5 کروڑ آدمی غائب کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں ایک پورے ادارے کی ساکھ اس میں خالی حکومت پاکستان نہیں ہے بھائی، شماریات نہیں ہے، پاکستان آرمی نے بھی اپنی کریڈیبلٹی لینڈ کی ہے۔ ہاں 10 لاکھ آدمی، 12 لاکھ آدمی، 13 لاکھ آدمی دائیں بائیں میں مان سکتا ہوں ایک بڑے سکیل پر، 1.5 کروڑ آدمی غائب ہو جانا، دیکھیے ایک سیدھا سا حساب ہے۔ فاروق ستار صاحب، خورشید شاہ صاحب، دونوں آنریبل اراکین قومی اسمبلی ہیں، حکومت سے صرف ایک فگر لے لیں کہ نادرا سے کہے کہ پورے ملک میں کتنے شناختی کارڈ ہیں، اس میں کراچی کا مستقل پتہ جو ہے کہ انہوں نے لکھایا ہوا نہیں تو باس 1% آ جائے گا یا نہیں؟ بالکل گریٹ سجیشن۔ اگر یہ فگر اس کو ریفلیکٹ نہیں کرتا، چیک تو کر لیا جائے نا، میں یہ کہہ رہی ہوں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بس یہ لوگ صرف پالیٹکس کر رہے ہیں اور اس کو ڈسمس کر رہے ہیں نا آگے، مطلب ایٹ لیسٹ نہیں، میرا ان کے ساتھ اعتراض ہے۔ اوکے فیئر کہ آپ نے اس پروسیس کے دوران کیوں نہیں ایجیٹیٹ کیا؟ نہیں کیا تو اب تو چیک کر لیں۔ اچھا اعتراض تھی نا باس، پر دیٹ ڈزنٹ میک آپ کو سیاسی ذہن کا پتہ نہیں ہے۔ میں جو اچھا میں کیوں یہ 5 مرتبہ پروگرام کر رہا تھا، مجھے پتا تھا بعد میں آگ لگے، یہی ہونے والا ہے۔ ہاں ٹھیک، ابھی مزید ہوگا، جو بلوچستان کی آبادی اتنی بڑی ہے وہاں پہ یہ مجھے طے کر کے دینا کہ کتنے پشتون اور کتنے بلوچ ہیں، اور پھر میرے ساتھ بات کرنا۔ میں تمہیں آج کہہ رہا ہوں، ریکارڈ رکھنا آج کی بات کو۔ جی کراچی سے کال، السلام علیکم۔ یہ کہ یہ چونکہ کراچی کے اندر کیسے ہو سکتا ہے 1.5 کروڑ آدمی غائب کر دے، 1.5 کروڑ آدمی سڑکوں پہ آ جائے گا کہ آپ ہمیں کیسے غائب کر سکتے ہیں؟ I would still say recheck it, re-verify it. مطلب ہم لوگوں نے سوچا ہوا ہے اتنی اندھی بڑھ گئی۔ اچھا تو چیک کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور بھائی کیسے چیک کرنے کے طریقے ہیں نا وہ بتا رہا ہوں نا، لائک فار ایگزامپل ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں۔ نادرا گریٹ آئیڈیا، نادرا والا آئیڈیا تو بہت اچھا ہے۔ بھائی شناختی کارڈ پہ لکھا ہے نا یہ آپ کا پرماننٹ ایڈریس، میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، تو وہ اس میں سے نکال لیں کتنے پرسنٹ ہے تو کریں نا۔ اگر یہ تیار ہی نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے، آپ مطلب آپ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس غلط ہے، ڈسمس کر رہے ہیں، چھوڑیں کیوں کر رہے ہیں یہ وایا دے پروٹیسٹ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں they are trying to take political advantage instead of addressing. Of course they are. میں ہرگز یہ نہیں کہا، میں نے کہا emotionally politically exploit کر رہے ہیں۔ اوکے کر رہے ہوں گے، that doesn't mean they can't. نہیں تو it doesn't mean کہ آپ نے چلاکی کی ہو اور آپ انتظار کر رہے ہوں کہ جب فگر آ جائیں گے تو ہم اپنی دکان چلائیں گے، اور میں ایز اے کامنٹیٹر میں کہوں کہ ہاں جی ہاں 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 واقعی مجھے بھی لگ رہا ہے 1.5 کروڑ آدمی ہوا میں غائب ہو گئے۔ ایک کر لے، اچھا تو یہ کون کرے گا؟ یہ فاروق ستار کرے نا، قومی اسمبلی کا رکن ہے، وقفہ سوالات ہے، خورشید شاہ کرے نا، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، کمال کر رہی ہے، یہ میرا جاب ہے، جو کام کر رہے ہیں ان کو آج کے لیے جی پروگرام ختم ہوا، کل پھر ملیں گے، خدا حافظ۔ خدا کے لیے۔